جہل وہ لمحے بھول گیا؟ ذرا غور تو کر کے میرا بچپن کیسا تھا، میرا لڑکپن کیسا تھا؟ ذرا میرے چچا عباس سے تو بلا کے پوچھ کے جب میں پنگوڑے میں تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ حضرت عباس میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں رہے تمہارا تنبوت کا منتظر المادر ہے تو کہ تشیر بیس میں کہل القمر اذا شرط لہ لمالا یا رسول اللہ، میں جان گیا تھا آپ پنگوڑے میں بھی نبی تھے، پنگوڑے میں بھی نبی تھے۔ ملا جی میرا نبی پنگوڑے میں بھی نبی ہے، پنگوڑے میں بھی نبی ہے۔ دلیل نہ دوں تو پھر بات کرنا نا، ایسا تو بات نہیں ہے۔ اور پنگوڑے کو بات چھوڑ، میرے آقا فرماتے ہیں میں تو اس وقت نبی نبی نہیں خاتم النبیین تھا کہ جس وقت ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ ملا صاحب نے اپنا گندا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے لکھا نا، وہ اللہ کے پاس لکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر میرا جملہ سن، میں تو اس وقت بھی مفتی تھا کہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا؟ میں نے کہا یار اللہ کے علم میں نہیں یہ میں نے کہا بندے کے بچے، اللہ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے، اللہ ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ میرے رسول نے یہ جو شان بیان کی ہے اپنی کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت خاتم نبیین تھا، یہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ تیری تعبیر کسی صورت میں نہیں مانی جا سکتی کہ اللہ کے علم میں میرے آقا تھے۔ اللہ کے علم میں تو سارے ہی نبی تھے، اللہ کے علم میں تو میں بھی مفتی تھا، اللہ کے علم میں تو یہ بھی حافظ تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ بڑے پرانے حافظ نے، اجی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہو اسے حافظ۔ بھائی پھر میں تو سب سے پرانا مفتی ہوں صاحب، میں تو اس وقت بھی مفتی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ پریشان نہ ہونا، اللہ کے علم میں ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ دلیل ماننے کو تیار ہے؟ تو صاحب اسی طرح ماننا پڑے گا، میرا رسول اگر تھے تو تھے، اور رسول کہہ رہا ہے کہ میں تھا اور ملا کہہ رہے نہیں۔ ہم مولوی کی مانیں یا رب کے یار کی مانیں یار؟ اس لیے عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ رسول کے کمال اور رسول کی شان کو چھپانا جرم ہے، جرم ہے، جرم ہے۔ حضرت سرکار عباس دلیل میں دین لگا، مزہ نہ آیا تے پیسے واپس۔ آپ لوگ تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے آپ نے مجھے دیے ہوئے ہیں۔ خدا کے بندو یہ ذوق کی بات کی ہے، ایسا نہیں ہو کہ آپ کہنا اچھا اس کا مطلب ہے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں تاکہ وہ سے واپس کرے گا۔ خدا کے بندے ذرا ہوش سے، ذرا غور سے سن میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عباس کیا عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے پنگوڑے میں آپ کو دیکھا، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور جدھر سن میری بات سن، میں تجھے ذرا ایک کمال مصطفیٰ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چودھری صاحب کا، راجہ صاحب کا پوتا پیدا ہوا، صاحب مارکیٹ میں بھی بولا اچھا سا کھلونا دے، ایسا کھلونا جو کسی کے بچے کے پاس نہ ہو۔ دکاندار اندر گیا، دکاندار نے بولا اچھا ریموٹ کنٹرول جہاز دے دیتا ہوں صاحب۔ لیکن صاحب آپ کا پوتا کتنی عمر کا ہے؟ بولا 5 دن کا ہے۔ صاحب 5 سال کا ہوتا پھر تو کچھ بات بنتی تھی، 5 دن کے لیے تو پھر وہ چھنچھنا ہی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟
یعنی یہ دنیا کا ایک مزاج ہے کہ اگر کوئی بڑا امیر ترین شخص ہو، اس کا کوئی عزیز اس کو اگر گفٹ کرے، کوئی تحفہ دے، تو بچے کا کھلونا کیا ہوگا؟ غریب کے لیے 10 روپے کی گاڑی آ جائے گی، اور امیر کے لیے ہوائی جہاز، ریموٹ کنٹرول جہاز جو 10,000 20,000 50,000 کا ملتا ہے وہ آ جائے گا۔ لیکن ذرا غور کر، نبیوں کا امام پنگوڑے میں ہے، نبیوں کا امام پنگوڑے میں ہے، لیکن حیثیت کیا ہے؟ درِ یتیم، درِ یتیم، درِ یتیم۔ غربت ہے، قبیلے میں غربت ہے۔ اور یہ عالم وہ ہے کہ کھلونے نہ جانے کیا ملتے ہوں گے۔ میرے رب نے کہا چھوڑو، یار میرا ہے تو کھلونا بھی میرا ہوگا۔ ایسے نہیں نا یار، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ وہ حبیب میرا ہے تو کھلونا بھی میں دوں گا۔ اے اللہ کیسا کھلونا؟ فرمایا میرے یار لیٹ جا پنگوڑے میں، دنیا میں کائنات کے اندر کبھی کسی کو ایسا کھلونا نہیں ملا ہوگا۔ یہ آسمانوں پہ چمکتا ہوا چاند تیرا کھلونا ہے، دل کرے ادھر بلا لے، دل کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اچھا میں اب اس بات پر بحث کروں کہ یہ کھیلنے والا، یہ اس کھلونے کو چلانے والا، یہ اس کی انگلی کی پاور تھی یا چلنے والے کا شعور تھا؟ جو مرضی کہہ دو، لیکن یہ کنفرم ہے کہ میرے مصطفیٰ پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر میرا بریلی کا شاہ کیوں چپ رہتا ہے؟ جب میرے نبی کی اس کمال پہ ان کی نظر پڑی تو اپنے قلم اٹھایا۔ آپ فرماتے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ہاتھ میں۔ تیرے ساؤنڈ دی سونے پہ کی اتنی کوئی نہیں جڑی میری آواز نال چا جا سکے۔ خیر جتھے آئی تیرا کوئی گل نہیں ہے، چل رہی ہے۔ اے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا دل کا۔ ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ہے، کیا ہی چلتا اشاروں پر کھلونا۔ میرے مصطفیٰ پنگوڑے میں انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، پنگوڑے میں ہے میرے مصطفیٰ۔ میں نے کہا ملا جی اب تم بتاؤ، یہ جو چاند اشاروں پہ ناچ رہا تھا یہ میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھ رہا تھا؟ بھائی گل مک گئی سونے، ایتھے ہی گل مک گئی۔ مجھے یہ بتا کہ حضور اشارہ کر رہے ہیں چاند کا ادھر، اور یہ حضرت صاحب نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور کے اشارے پہ چاند ادھر ادھر۔ میں یہی تو ڈرامہ ہے کہ ادھر کہتی ہو کہ انگلی پر چاند اشاروں پہ ناچتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے محمد مصطفیٰ ابھی نبی نہیں تھے، بھائی وہ 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، تو یہ جو چاند ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ جو کعبہ رقص کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ جو درخت کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، اور یہ بھی سن لو میرے نبی کی امی فرماتی ہیں میں رستوں سے گزرتی تھی، میرا محمد میرے بدن میں تھا، تو درختوں سے آواز آتی تھی نبی کی ماں سلام،
جانور میرے سامنے سر کو جھکا لیتے تھے، درندے میرے راستے سے ہٹ جاتے تھے، پتھر سلام بھیجتے تھے، نبی کی امی سلام. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب مکے میں اعلان نبوت سے قبل میں رستوں سے بچپن میں گزرا کرتا تھا، وہ مجھ پہ سلام کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو کیسا سبحان اللہ. حیرت کی بات ہے چبل استاد، تجھے سمجھ نہیں آتی، غور تو کر. میرے مصطفیٰ بچپن میں پتھروں کے پاس سے گزرتے ہیں اور وٹینوں کے سمجھ آ گئی کہ آمنہ دا چند کوئی عام شخصیت نہیں، رب دا رسول ہے. مولوی آج بھی اکڑا ہوا نہیں، وہ رسول نہیں تھے، پر تیرے نہ ماننے سے میرے رسول کی شان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ جب تک یہ دیوانے موجود ہیں یہ حضور کے اوصاف حمیدہ کا